الرجال قوامون علی النساء، مرد شوہر جو ہوتے ہیں وہ حاکم ہوتے ہیں اپنی بیویوں پر بسبب اس چیز کے وہ جو فضیلت دی اللہ نے بعض ان مردوں کو بعض عورتوں پر، بعض ان شوہروں کو بعض بیویوں پر، وبما انفقوا، اور سبب اس چیز کے جو خرچ کیا انہوں نے من اموالہم اپنے مالوں سے۔ دو وجہ سے، یہاں دو وجہ ہیں، دو وجہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ فضیلت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ شوہروں کو بیویوں پر حاکم خود رب العالمین نے بنایا ہے، فضیلت دی ہے۔ دوسرے نمبر پہ قاعدہ یہ ہے کہ جو کسی کو خرچ دیتا ہے، دینے والا حاکم ہوتا ہے، اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ محکوم ہوتا ہے۔ یہ سمجھ کے نہیں ہے، جو خرچ دینے والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حاکم ہوتا ہے، اور جو خرچ لینے والا ہوتا ہے وہ محکوم ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ یہ جو مرد ہیں اپنے مالوں سے ان بیویوں پر خرچ کرتے ہیں، کماتے یہ ہیں اور خرچ بیویاں کرتی ہیں، کماتے یہ ہیں، محنت مشقت یہ کرتے ہیں، اور کھاتی بیویاں ہیں، استعمال میں بیویاں لاتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا۔ اب یہ دو، ایک تو ہے عطائی فضیلت ہے جو رب کی طرف سے ہے، بما فضل اللہ، یہاں فضل فعل ماضی فرما کے یہ فرما دیا کہ یہ ان کو جو فضیلت ہے یہ ہمیشہ سے فضیلت دی ہوئی ہے، ابدی فضیلت ہے۔ کون سی فضیلت ہے؟ ازلی اور ابدی فضیلت ان کو رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ کسبی ہے، مطلب کیا ہے کہ جو وہ مال کماتے ہیں اور پھر وہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی رب نے ان کو حاکم بنا دیا ہے اپنی بیویوں پر۔ دو وجہ سے مرد حاکم ہیں اپنی بیویوں پر۔ الرجال قوامون علی النساء، تمام شوہر اپنی تمام بیویوں پر حاکم ہیں نہیں، کچھ بیویاں ہیں جو مردوں سے افضل ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کائنات کے اندر۔ تمام عورتوں پر تمام مرد حاکم نہیں ہیں۔ یہاں الف لام کی قسمیں ہوتی ہیں، تو ایک ہوتا ہے استغراقی، ایک ہوتا ہے جنسی۔ یہاں جنسی لام مراد ہے، الف لام استغراقی مراد نہیں ہے۔ تو یہ والی بات ہے کہ مرد حاکم ہوتے ہیں اور عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ محکوم ہوتی ہیں، جن پر حکم لگایا جاتا ہے۔ اور سردار مرد ہوتے ہیں، سرداری رب العالمین نے مردوں کو عطا فرمائی ہے۔